السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال ہمارے گھروں میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ استغفر اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے، استغفار کرنے سے ہمارے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سے ہم لوگ کیا کیا مانگ سکتے ہیں. یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور پوچھیں گے سر سے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میری بیٹی کیسی ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر استغفر اللہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفر اللہ کے جو سمپل سادہ لفظ ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا، ندم ہونا. تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں ہمارے خواتین و حضرات ہے، وہ استغفر اللہ کا وہ امپورٹنس، وہ اہمیت، وہ شان، وہ جو اس کی اہمیت ہے وہ نہیں دیتے جو اس کی ہے. مثلا میں اپنی گفتگو کا آغاز امام احمد بن حنبل کے ایک چھوٹے سے واقعے سے کروں گا کہ امام احمد بن حنبل جو ہمارے 4 ائمہ بڑے ہیں، جنہوں نے مسند احمد بھی لکھی ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شان ہے ان کی، ان کا تقویٰ، ان کا عاجزی، ان کا علم و عرفت بہت زیادہ تھا. ان کا ساری زندگی جو وقت کے بادشاہ تھے وہ ان کو دعوت دیتے رہے، کبھی چیف جسٹس، کبھی کسی کو دیکھی، لیکن انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا. ایک دفعہ نا لوگ ان سے ملنے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، مہینوں انتظار کرتے تھے کہ ہمیں امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو، ان کا دیدار ہو، ان کے ہم پاس بیٹھ سکے. تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک دفعہ امام احمد بن حنبل کسی نے ساتھ کچھ دور نہ کسی گاؤں میں ان کو کوئی کام تھا تو وہاں پہ گئے. تو انہوں نے احتیاط کی کہ مجھے لوگ پہچان نہ لیں. وہ سادگی میں، سادے کپڑوں میں، بڑی معصومیت کے ساتھ وہاں پہ گئے. تو ان کا واقعہ انہوں نے جان کے نہیں اس شہر والوں کو بتایا تھا کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں. جب وہاں پہ گئے تو وہاں نے ایک مسجد میں انہوں نے قیام کیا. تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے. تو وہاں پہ جو مسجد میں سو رہے تھے نا، وہاں پہ جو متولی تھا یا خادم تھا، اس نے آ کے نا فوری طور پہ نا ان کو اٹھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، اٹھ جاؤ یہاں سے. امام احمد بن حنبل اللہ کی اتنی شان، اتنا مقام، اتنا ان کا مقام، اٹھ جاؤ یہاں سے. وہ امام احمد بن حنبل نے بتایا نہیں کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں. اٹھ کے نا سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. وہ خادم پھر آ گیا پیچھے کہ تم یہاں بیٹھ کے اٹھو یہاں سے، تمہیں میں نے روکا تھا، تم کیوں یہاں بیٹھ گئے ہو؟ آپ نے کہا کہ بھائی یار تھوڑا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، اٹھو یہاں سے. وہ وہاں سے بھی یہ جب وہ اس کو اٹھا رہے تھے نا، تو وہاں پہ سامنے ایک نان بھائی تھا، ایک بیکری والا تھا جو نان بناتا تھا. وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ کوئی سادہ سا معصوم بزرگ آدمی ہے، پرانے کپڑوں میں ہے، تو یہ مسجد کا خادم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. وہ آ کے انہیں کہتا ہے کہ کیا بات ہو؟ کہتا ہے یہ نا ان کو میں نے مسجد سے نکالا ہے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو نان بھائی تھا احمد بن حنبل سے کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے آپ آئیں میری نا دکان پہ آپ آ جائیں. امام احمد بن حنبل جب دکان پہ جاتے ہیں تو دکان پہ جا کے نا بیٹھتے ہیں. تو جو نان بھائی تھا نا دکان کا مالک، وہ کچھ تسبیح کر رہا ہوتا تھا. تو آپ اس سے پوچھتے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا میں استغفار کر رہا ہوں، میں استغفر اللہ کر رہا ہوں. تو کہتے تو استغفر اللہ کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کہتے جی میرا ایک ڈریم ہے، میرا ایک خواب ہے، میرا ایک بڑے عرصے سے خواہش ہے، وہ پوری ہو جائے. میری خواہش ہے میں کسی نہ کسی طرح سے نا امام احمد بن حنبل کو دیکھ لوں، ان کے پاس بیٹھ جاؤں، ان سے ملاقات کر لوں. تو میں کئی دفعہ کوشش کی، میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی، لیکن میں نے اس نیت سے یہ استغفار پڑھتا ہوں کہ اللہ میں میری کوئی غلطی کوتاہی مجھے معاف فرما، اور مجھے کسی دن امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرا دے. تو امام احمد بن حنبل مسکرائے، آنکھوں میں آنسو، اور کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور دیکھو رب کا سسٹم، رب کا نظام. تم پڑھ رہے تھے، لوگ ترستے ہیں میرے پاس آنے کو، میرا دیدار کرنے کو، میرے ملاقات کرنے کو. رب نے کس طرح سسٹم بنایا کہ میں تمہاری دکان کے اندر آ گیا ہوں. آگے ہم استغفار پہ اور بھی بات کریں گے. یہ استغفار کے یہ معنی کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ اکثر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، حج دے، زکوٰۃ دے، عمرے دے، چٹیاں کرے، سخات دے، اس کے بدلے میں اگر استغفار کرے تو اللہ ہر چیز رد کر دیتا ہے، صرف استغفار کو قبول کرتا ہے. یعنی کہ استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی جب کوئی بندہ محبوب اللہ کے حضور جا کے گناہوں کا تائب ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ راضی ہو کے معاف بھی کرتا ہے اور اس کے مسئلے بھی حل کرتا ہے.